کرتے تھے. یعنی جب متنبی کو خاتم کہا تو مراد یہ ہے کہ متنبی کا شعر سند ہوگا دوسرے کی شعریت جانچنے کے لیے. کسی شاعر کا شعر متنبی کا شعر جانچنے کے لیے سند نہیں ہوگا. چنانچہ اب بھی ہم اردو میں اگر میں کوئی کلام کہوں اور آپ میرا نقص نکالیں تو آپ کہیں گے دیکھیے آپ کا استعمال غالب کے استعمال کے مخالف ہے. میں چھوڑ دوں گا بات اسی وقت، کیونکہ غالب ہمارے نزدیک سند بن چکا ہے. اس لیے نبوت میں ایک ہی سند ہے اب، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے خواہ وہ ماضی میں کیا ہو یا مستقبل میں ہو، جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر وہ پورا نہیں اترتا وہ نبی کہلانے کا مستحق نہیں. اس پر آپ کی مہر ہو گئی. ان معنوں میں بھی ہم آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں. پھر عرب لفظ خاتم کو محض زینت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. یعنی بعض اوقات زمانے اور مقابلے سے الگ ہو کر محض یہ بتانے کے لیے کہ زینت محفل ہے. مثلا شعراء کی محفل میں متنبی آیا تو شعراء کو زینت مل گئی. اطباء کی محفل میں بو علی سینا ظاہر ہوا تو محفل کے منہ پہ رونق آ گئی. ان معنوں میں کیونکہ انگوٹھی زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے اور خاتم کا ایک مطلب انگوٹھی بھی ہے. ان معنوں میں بھی ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتے ہیں کہ گویا یہ مانا ہوا کہ آپ کے آنے سے پہلے محفل انبیاء سونی تھی. اگر آپ نہ آتے تو یہ محفل سونی اور نامکمل رہتی. آپ آئے تو زینت آئی اور حسن آ گیا اس مجلس کے منہ پہ. جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے کہ رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نور ہیں مجلس کے. جب آپ آئیں تو گویا باقی زینت ہی کوئی نہیں رہی. یہ ہے کمال کا ایک ٹریبیوٹ دینا کسی کو اس کے حسن اس کی زینت کو. ان معنوں بھی ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتے ہیں. پھر ایک اور مضمون ہے خاتمیت کا جس کی طرف علماء توجہ نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کے متعلق خود مانتے ہیں کہ سیاق و سباق کو چھوڑ کر اس کا معنی نہیں کرنا چاہیے. جو آیت جہاں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کچھ نازل ہوا ہے، کچھ بعد میں بھی نازل ہوا ہے. ان پر غور کرو تو وہ آیت اپنے مفہوم کو خود واضح کر دے گی. اگر سیاق و سباق کو چھوڑ دے تو بسا اوقات مضمون کے بالکل برعکس معنی بھی لے لیے جاتے ہیں. مثلا قرآن کریم فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ. اب اس کا سیاق و سباق چھوڑ دیں تو بعض لوگ تبصرہ میں کہتے ہیں کہ ہم کس طرح نماز پڑھیں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. حالانکہ آگے یہ بھی تو لکھا ہوا ہے وانتم سکارا. تو اس کا بھی تو سیاق و سباق ہے. وہ ہے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب اس پر غور کریں گے تو بالکل مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں کے باپ نہیں. میں اس کا یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں. من رجالکم کا مطلب ہے تم رجولیت کیا لیے پھرتے ہو جو یہ اعتراض کر رہے ہو کہ بیٹا کوئی نہیں. یہ تھی اصل بات. الزام یہ تھا کہ یہ تو لاولد ہے اور نعوذ باللہ من ذالک، جس کو تانے کے طور پر لیا کرتے تھے کہ یہ مردانگی صفات سے آری ہے ورنہ اس کو بیٹا ملتا. یہ عربوں کا ایک تصور تھا جاہلانہ. اور یہ اعتراض کیا کہ اس کا کوئی جسمانی بیٹا نہیں، اس لیے یہ خوبیوں سے آ رہی ہے، مردانہ خوبیوں سے آ رہی ہے. جواب خدا نے یہ دیا کہ ہاں تمہارے جیسے مردوں کا باپ نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر کس کا باپ ہے یہ جواب ہونا چاہیے نا. یہ جواب تو نہیں ہونا چاہیے کہ روحانی باپ بھی نہیں ہے. اگر یہ جواب ہو تو اتنا خطرناک نتیجہ نکلے گا کہ بدی پر بدی کا اضافہ ہو جائے گا. دوسرے علماء کی اس لیے ہم بات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بے شک قتل کرو، ہمیں مارو کاٹو جلاؤ. ہم وہ بات ہرگز نہیں مانیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی ہو اور دشمن کے اعتراض کو تقویت دینے والی. ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے
کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک خدا نے یہ کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ صرف جسمانی طور پر کسی مرد کا باپ نہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ روحانی باپ بھی نہیں، اس کی نسل میں یا اس کی امت میں کوئی نبی بھی اب پیدا نہیں ہو، جبکہ گزشتہ انبیاء کی امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی امت میں خدا نبی بھی بھیجتا رہا. تو اصل اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ اس کے بعد تو نبی بھی ختم ہے؟ جی ہم کہتے ہیں یہ جواب درست نہیں، یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید منافی ہے. جواب یہ بتا رہا ہے کہ تم باتیں کیا کر رہے ہو، دنیا کے مردوں اور تمہارے جیسے مردوں کی خدا کے نزدیک قیمت ہی کوئی نہیں، یہ نبیوں کا باپ ہے. اسی لیے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی جو دیوبندی اسکول کے بانی مبانی ہیں، انہوں نے بین ہی یہ ترجمہ کیا ہے اپنی کتاب تہذیب الناس کو، اور یہ بحث اٹھائی ہے کہ تم لوگ آخری کیا لگا رہے ہو، محض آخری ہونا کوئی فضیلت نہیں، اور یہ مقام مدح ہے، مقام ذم نہیں ہے. اس لیے اس آیت کا کوئی معنی ہم قبول نہیں کریں گے جو مقام ذم کی طرف یعنی برائی کی طرف لے جاتا ہے. تعریف کا مقام ہے، تعریف کا معنی کرو، اور تعریف کے معنی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں یہ ترجمہ کیا جائے خاتمیت کا کہ وہ نبیوں کا بھی باپ ہے. اور خاتمیت جو ہے وہ اب ایک اور معنوں سے ہم پر کھل گئی. مہر اپنا نقش پیدا کرتی ہے اور بیٹا اس باپ کے نقش کو قبول کرتا ہے اور اسی سے پہچانا جاتا ہے. تو خاتم النبیین کا یہ مطلب بنا کہ تمام انبیاء کے یہ باپ ہیں، زمانے سے قطع نظر، وہاں بھی زمانیت ختم ہو گئی. اس میں اگلے اور پچھلے کی بحث ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا یہ کہ جس میں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار دیکھو گے، وہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے اس میں داخل ہوئے ہیں، اور روحانی باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تمہارے جیسے مردوں کا باپ ہونا کیا ہے، خدا نے تمام انبیاء کا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دیا ہے، کیونکہ آپ کی مہر سے آپ کی شکل کے آثار نبیوں میں ظاہر ہوئے، اور اگر وہ آثار نبیوں میں نہیں پائے جائیں گے تو وہ نبی جھوٹے ہوں گے، وہ بیٹا ہی نہیں ہوں گے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان معنوں میں بھی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ان معنوں کے حوالے سے خاتم النبیین جو معنوی بات ہے، تو پھر یہ سوال یہاں پر ایک بہت بات پیدا ہوتی ہے کہ جو کہ یہ محاورہ عرب میں رائج تھا، اور عربی زبان پر ظاہر ہے کہ عرب جو ہیں وہ مقبول ہیں ان کو. بالکل صحیح ہے. یہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آج تک وہاں پر اسی بات کو یا اس حوالے کو جو مرزا صاحب نے خود اپنے حوالے سے متعارف کرایا، انہوں نے کیوں نہیں قبول؟ میں بتا دیتا ہوں، بڑی آسان بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ عربی میں تھا یا عجمی زبان میں تھا؟ عربی زبان میں. اور عربی زبان کو عرب سمجھتے تھے کہ نہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے یہ معجزہ ہے، یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس سے بہتر کلام ہو ہی نہیں سکتا اور انسان اس کو بنا ہی نہیں سکتا. جی اس بات کی سمجھ اس وقت عربوں کو کیوں نہ آئی؟ یہ سمجھ یہ تو خاندان کے بڑوں کو کیوں نہ آئی؟ خدا اور بالخدا والی بات بس یہاں بھی یہی وہ بات ہے، یہاں بھی یہی بات ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ خدا اس وقت امامت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جب زمانہ بگڑ چکا ہوتا ہے، جب تقویٰ میں نقص آ جاتا ہے، اور جب تقویٰ میں نقص آ جائے تو پھر علم ہدایت نہیں دیا کرتا.